قومی ترانے چلا دے جی، قومی ترانے چلا دے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام لیاقت بلوچ صاحب، جناب راؤ محمد ظفر صاحب، ہارون الرشید نظامی صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی، بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، JIU کے نوجوانوں، اسلامی جمعیت طلبہ عربیہ کے نوجوانوں، میرے قابل احترام معزز صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے عظیم شان جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ بڑی تعداد میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں اور نوجوان اور بزرگ میرے سامنے ہیں۔ لوگوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان میں غریب آدمی کے لیے اب جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں گزشتہ دنوں جنوبی پنجاب آیا تھا اور جنوبی پنجاب میں نے دیکھا کہ شدید گرمی میں مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر سڑک کے کنارے پتھر توڑنے پر مجبور ہے۔ ایک طرف بڑے محلات میں کتے اور گھوڑے اور بلیاں مزے کرتے ہیں اور دوسرے طرف اس قوم کے مائیں اور بیٹیاں جن کو عزت کے ساتھ گھر میں رہنا چاہیے تھا، بھوک اور مجبوری نے ان کو پتھر توڑنے پر، سڑکوں پر کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں اخبارات میں یہ خبر پڑھی کہ جنوبی پنجاب کے شہر شجاع آباد کے 5 بھائی ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے تربت میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں یہاں لا کر دفنائے گئے۔ ایک دن کی خبر تھی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ان کے گھر نہ صدر پاکستان آیا، نہ وزیر اعظم پاکستان آئے، نہ وزیر اعلیٰ آئے، نہ وزیر انصاف، نہ کوئی گورنر۔ غریب آدمی تھا، مارا گیا تو کیا ہوا؟ بچے یتیم ہو گئے، ان کے بیویاں بیوہ، ان کی مائیں روتے رہی۔ اور شدید سردی میں بائی روڈ ملتان سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہنچا۔ صبح 4 بج رہے تھے۔ میں اسی جگہ گیا جہاں ایک چوک پہ ان کے لاشیں موجود تھی۔ 4 بجے میں وہاں پہنچا۔
میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سرانے، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے، ان کی ماں، ان کے بہنیں، ان کے بیٹیاں، کسی کے کپڑے میں پیون لگا ہوا، کسی کے پاؤں میں پلاسٹک کے چپل، کسی کا دوپٹہ پٹا ہوا، آسمان تک ان کی چیخیں پہنچ رہی تھی، لیکن نہ کوئی وزیر اعظم گیا، نہ کوئی صدر پاکستان گیا، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ان کے پاس آیا۔ یہ اس لیے کہ غریب تھے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ جاگیرداروں کے لیے اچھا ہے، یہ کرپٹ سرمایہ داروں کے لیے اچھا ہے، یہ چوروں کے لیے اچھا ہے، یہ مافیاز کے لیے اچھا ہے۔ اس پاکستان میں غریب کے بیٹے کے لیے اچھی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بڑے بے روزگار نہیں ملتا، محنت بھی کرے اپنی محنت کا پل اس کو نہیں ملتا۔ یہاں کارخانے میں مزدور محنت کرتا ہے، پل کارخانہ دار کھاتا ہے۔ کھیت میں ایک کاشتکار اور دہقان اپنی زندگی قربان کرتا ہے، لیکن اس کا پل بھی جاگیردار اور زمیندار کھاتا ہے۔ یہاں سیاست بھی چلتی ہے، سیاست میں بھی غریب کی ماں، غریب ماں کے بیٹے کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ میں جانے کا، صوبائی اسمبلی میں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ 76 سال گزر گئے، یہی چند خاندان تمہاری اوپر مسلط ہے، یہی چند جاگیردار تمہاری اوپر مسلط ہے۔ حکومت بدلتی ہے، سننے میں آتی ہے، آج خبر ہے کہ ایک حکومت گئی اور دوسری حکومت آئی، پتہ چلتا ہے کہ ایک جاگیردار چلا گیا، اس کا چھوٹا بھائی اب حکمران بن گیا، ماموں چلا گیا، اس کا بھانجا بن گیا، چچا چلا گیا، اس کا بھتیجا بن گیا۔ کیا نام پیپلز پارٹی ہو، کیا نام مسلم لیگ ہو، کیا نام پی ٹی آئی ہو، 76 سالوں سے یہ کھیل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا، ان کا سہارا لے کر انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے تھے، انہوں نے ان کے بوٹ پالش کیے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا، میر جعفر بن کر، جن کے وجہ سے سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تھے، جنہوں نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، یہی میر جعفر کے اولاد، جن کو انگریز نے سر 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 کا خطاب دیا، جن کو انگریز نے بڑے بڑے منصبوں پر مسلط رکھا۔ خدا کے بندو، 76 سال گزر گئے، وہی یوسف رضا گیلانی، وہی شاہ محمود قریشی، اور اب ان کے اولاد، اور جب آپ کے چھوٹے بچے جوان ہو جائیں گے تو ان کے گود میں جو شیرخوار بچے موجود ہیں پھر وہ بھی جوان ہو جائیں گے، تو آپ کے چھوٹے بچے جوان ہو کر ان کے بچوں کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، ان کو اقتدار تک پہنچائیں گے، ان کو ووٹ دیں گے، ان کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن آپ کے لیے اس پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ مثال وہی ہے، ایک حکام کسی گھر میں گاؤں میں کام کرتا تھا، اس کے بیٹے نے بڑی معصومیت سے پوچھا کہ ابو اگر گاؤں کا چودھری مر گیا پھر کون چودھری بنے گا؟ حجام نے کہا اس کا بیٹا۔ پھر اس نے پوچھا کر وہ بھی مر گیا پھر کون چودھری بنے گا؟ اس نے کہا پھر اس کا بیٹا، اس کا نواسا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا نواسا۔
मासूम बेटे ने पूछा, अबू आपकी बारी नहीं आएगी? उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, मेरी बारी नहीं आएगी। फिर पूछा कि अबू मेरी बारी भी नहीं आएगी? उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, आपकी बारी भी इस मुल्क में, इस बस्ती में नहीं आ सकती है कि आप चौधरी बन जाए। मैं क्या चाहता हूं, मेरी जमात क्या चाहती है? जमात इस्लामी चाहती है कि इस मुल्क से जालिम जागीरदारों का खात्मा हो जाए, उनकी सियासत का खात्मा हो जाए, करप्ट सरमायादारों का खात्मा हो जाए, उनकी सियासत का खात्मा हो जाए। ये मौजूदा जमहूरियत ये करप्ट जागीरदारों के लिए, करप्ट सरमायादारों के लिए आटा माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, पेट्रोल माफिया, वर्ल्ड बैंक के गुलाम, IMF के गुलाम, अमेरिका के एजेंटों के लिए तो बेहतर है। लोगों, आपके लिए इस जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। इकबाल ने यही फरमाया था कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जुगा दो, काखे उमरा के दरी दीवार हिला दो। सुल्तानी जमहूरी का आता है जमाना, जो नक्श कहूं तुमको नजर आए मिटा दो। जिस कैद से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस कैद के हर खोशे गंदम को जला दो। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि लोगों इस निजाम को बदलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, या दूसरों के जिहाजों का तमाशा करेंगे? आज शहजादा खुशहाल था, आज शहजादी अच्छी मूड में थी, आज उसने पीले कपड़े पहने थे, आज उसने सबज दुपट्टा डाला था, आज उसने कोट। मेरे लोगों, कब तक इन शहजादों और शहजादियों की सियासत आप करते रहेंगे? कुरान में तो ये नहीं लिखा है कि पाकिस्तान में हमेशा इन दो खानदानों की हुकूमत होगी। कुरान में तो ये नहीं लिखा है कि जब तक क़यामत की सुबह न आ जाए यही जागीरदार और यही सरमायादार पाकिस्तान में मुसल्लत होंगे। कुरान में तो यही लिखा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क़ियादत और इमामत उनकी हो जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ और तक़वा, जो करप्ट न हो, जो दगाबाज न हो, जो धोखाबाज न हो, जो झूठा न हो। लेकिन इस वक्त झूठे तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, दगाबाज धोखाबाज तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। जमात इस्लामी मैदान में आई है, वाहिद जमात है करप्शन फ्री। किसी लीडर के दामन पर करप्शन का दब्बा नहीं है। यही वाहिद जमात है, हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी है। ये वाहिद जमात है, हर लम्हे आपके लिए मैदानी जिहाद में नजर आती है। हमारा कोई लैला नहीं है, हमारा लैला इस्लाम, हमारा लैला पाकिस्तान, और लैला पाकिस्तान के अवाम। हमारी सियासत का महवर आप है। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि आप नौजवानों को भी कौमी असम्बली में जगह मिले। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि आप में से कोई गरीब का बेटा भी वजीर आजम बन जाए, गवर्नर बन जाए, वजीर आला बन जाए। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि आपके गरीब के बच्चे को भी क्वालिटी की एजुकेशन मिले और फिर सलाहियत की बुनियाद पर रोजगार और मनसब और ओहदा मिले। मैं एक ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जिसमें इंसान इंसान का गुलाम ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खुले हो। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हर नौजवान को रोजगार मिले। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हर गरीब को अपने घर में उनका हक मिले। एक ऐसा पाकिस्तान कि रात के तारीकी में अगर कोई बहन घर से निकलती है
تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف اس کو نہ ہو۔ میں وہ نظام دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں بھی وقت کا حکمران اللہ کی حضور سر بسجود ہو کہ میرے رب اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، میرا اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ یہی نظام اسلامی نظام ہے، یہی نظام خلافت کا نظام ہے، یہی نظام شریعت کا نظام ہے۔ میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی درخواست کرنے آیا ہوں، آپ پرجوش نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا۔ اللہ نے پاکستان کو بے انتہا معدنیات سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، سونا اور چاندی سے نوازا، باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا، کوئلے کے کان موجود اور ہر وہ دھات یہاں پر موجود ہے جو اس وقت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ مقروض کیوں ہیں؟ اس کے باوجود بھی ہمارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ہتھکڑیاں کیوں ہیں؟ اس کے باوجود بھی ہم ہر بجٹ سے پہلے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے بھی کیوں مانگتے ہیں؟ اب ہمارا قومی نشان بھی نہ تلوار ہے نہ چاند اور تارا ہے، آج تو پاکستان کا قومی نشان بھی کشکول بن گیا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کہیں جاتا ہے، لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کشکول کس طرف ڈالا ہے۔ یہ کس نے آپ کو غریب کیا؟ یہ کس نے آپ کو مخروض کیا؟ ان 3 پارٹیوں نے، جس کا نام خود لے لو پیپل پارٹی، جس کا نام مسلم لیگ، جس کا نام پی ٹی آئی، یہ تینوں ایک ہے۔ اس کا ایک ہی کام ہے، سیاست کرو مفادات کے لیے، سیاست کرو اپنی جاگیر میں اضافے کے لیے، سیاست کرو اپنے بینک اکاؤنٹ، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرو اور حرام کی دولت جمع کرو، اور دولت جمع کرو آئندہ الیکشن میں پھر اس کو استعمال کرو، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ میں اس سائیکل کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پی ڈی ایم نے بھی کہا ہمارا ساتھ دو پی ٹی آئی کے مقابلے میں، مجھے پی ٹی آئی نے بھی کہا ہمارا ساتھ دو پی ڈی ایم کے مقابلے میں۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا تمہاری سیاست کا مقصد اس ملک میں اسلامی نظام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میری پارٹی صرف سیاست نہیں کرنا چاہتی ہے، میری پارٹی اس ملک میں اسلامی انقلاب چاہتی ہے، انصاف اور عدل کا نظام چاہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اب اکیلے میدان میں کھڑا ہوں، عوام کی طرف آ رہا ہوں کہ لوگوں، اگر آپ غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ بدامنی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ عدالتوں میں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو کلین اور گرین دیکھنا چاہتے ہیں، کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دو۔ یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج یہاں ماحول ہے، مجھے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنے زیورات پیش کیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت سے نوازے۔ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ کاش یہی جذبہ آپ کی حکمرانوں کا ہوتا۔ میں گزشتہ 14 دنوں سے اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے غزہ کا ساتھ دو،
خدا کے لیے فلسطینیوں کا ساتھ دو، زبانی جمع خرچ نہ کرے، لیکن جھوٹ کے طور پر کچھ آٹا کمبل اور کچھ بوٹ بیچنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر امریکہ نے اپنا بحری بیڑا وہاں پہنچایا ہے تو پھر عالمی اسلام کی 74 لاکھ فوج کو کیا ہو گیا ہے جو فلسطین کو بچانے کے لیے نہیں جا سکتی؟ لیکن میرے ملک کے حکمران جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، ہم تو اپنے سری نگر کو نہیں بچا سکے، ہم تو اپنے کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی فریادیں سن سن کر ہم بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اور آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ یہ اس لمحے کے انتظار میں ہے کہ غزہ میں آخری ہچکی ختم ہو جائے، یہ اس دن کے انتظار میں ہے کہ غزہ لاشوں کا ڈھیر بن جائے، یہ اس دن کے انتظار میں ہے کہ غزہ ملبہ اور کھنڈرات میں تبدیل ہو۔ کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے وہ وقت کا غزنوی؟ کہاں ہے وہ ابن قاسم جو ایک بہن کے پکار پر بغداد سے کراچی پہنچے تھے؟ آج ہمارے ہزاروں مائیں بہنوں اور بیٹیاں آسمان کی طرف منہ کر کے ہمیں پکار رہی ہے۔ کہاں ہے امت مسلمہ؟ کہاں ہے پاکستان؟ کہاں ہے ایران اور ترکی اور سعودی عرب؟ میرے بھائیوں، لبیک لبیک اللہم لبیک 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 سبیلنا سبیلنا میرے بھائیوں، آج اگر اس پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی، آج ہماری اختیارات ہوتے، ہم اسلام آباد میں عالمی اسلام کے تمام حکمرانوں کو بلاتا، ایک لائحہ عمل بنا کر، ایک نعرہ، ایک ایکشن، ایک پروگرام دے کر میں بائیڈن کو یہی پیغام دیتا کہ اگر آپ اسرائیل کو بچانے کے لیے آ سکتے ہیں تو میں بھی فلسطین کے بچانے کے لیے آ سکتا ہوں، یہ میرا اسلامی فرض ہے۔ کیا ہے اسرائیل؟ 22,000 کلومیٹر کا علاقہ، ایٹمی پاور، لیکن 41 کلومیٹر غزہ کے لوگوں نے، 25 لاکھ آبادی نے پیغام دیا کہ اسرائیل قابل شکست ہے، یہ ناقابل شکست نہیں ہے۔ حماس کے مجاہدین نے ان کی تکبر کو خاک میں ملایا، تکبر کے سومنات کو انہوں نے پاش پاش کیا، اور آج مغرب ان کے ساتھ، امریکہ ان کے ساتھ، لیکن OIC کہاں ہے؟ عالمی اسلام کہاں ہے؟ اس لیے کہ تمہاری اوپر جو لوگ مسلط ہے یہ آپ کے نہیں ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے۔ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک کے ایجنٹ ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ بزدل ہے، ان کے دل ایمان کی نور سے خالی ہے، یہ امریکہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک امریکہ غزہ کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہ کرے یہ لوگ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ سربراہان کا اجلاس ہوتا، لیکن اب تک OIC کے تحت سربراہان کا بھی اجلاس نہیں ہوا۔ لیکن خانے والا آیا ہوں، یہ غیرت مند لوگوں، بہادر لوگوں کا علاقہ ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ نے غزہ میں
اسرائیل کی سرپرستی بند نہ کی اور غزہ جانے کے لیے راستے نہ کھولے اور اسرائیل کو ایک جنگی مجرم اور دہشت گرد عالمی سطح پر قرار نہیں دیا تو امریکہ سن لو، اسلام آباد میں تمہارا سفارت خانہ موجود ہے، ایران میں تمہارا سفارت خانہ موجود ہے، عراق میں تمہارے سفارت خانے موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے مفادات کا احترام نہیں کرتے پھر ہم آپ کے مفادات پر بھی وہی وار کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج مینار پاکستان پر بھی ایک جلسہ ہے، ایک جلسہ خانے وال میں ہے۔ مینار پاکستان کا جلسہ ایک فرد کے لیے ہے، ایک خاندان کے لیے ہے۔ آپ کا یہ جلسہ اس ملک میں اللہ کے نظام کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، شریعت کے نفاذ کے لیے ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اب انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اب پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا زمانہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ لوگوں نے اس کو بار بار مواقع دیے، ہر بار ان کو دیکھا، ہر بار انہوں نے قوم کے ساتھ وفا نہیں کیا، اپنے وعدوں، اپنے اعلانات، اپنے منشور پر عمل نہیں کیا۔ وہی کچھ کیا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے جو آرڈر دیا، لوگوں انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، انہوں نے مل کر ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسا غلط قانون پاس کیا، انہوں نے جمعے کی چھٹی کا خاتمہ کیا، انہوں نے قوم کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ اس لیے غلاموں کی یہ سیاست انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا بھی امتحان ہے اور اب یہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا اور تمام عدالتی نظام کا امتحان ہے کہ کیا پاکستان میں قانون صرف غریب کے لیے ہے یا بڑوں کے لیے ہے۔ پوری قوم اب ان اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ادارے اب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگوں، بنی اسرائیل کو اللہ نے اس لیے تباہ کیا تھا کہ وہاں بڑوں کے لیے ایک اور قانون ہوتا تھا، غریبوں کے لیے کوئی اور قانون ہوتا تھا۔ ہم اس ملک میں دین چاہتے ہیں۔ دین کا مطلب یہی ہے کہ انسانوں پر انسانوں کا نظام نہ ہو، اللہ کا نظام ہو۔ اللہ کا نظام آئے گا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں، جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو میراث میں حق ملے گا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہر نوجوان کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، بزرگوں کو بڑھاپا الاؤنس ملے گا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو سود کا نظام ختم ہوگا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، عدالتوں میں قرآن اور حدیث کا نظام چلے گا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو محمود اور ایاز ایک صف میں نظر آئے گا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، کوئی فرد بادشاہ ہو یا بازار کا چوکیدار قانون سے بالاتر نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو ہر یتیم اور بیوہ کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم کشمیر کو آزاد کریں گے۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو قوم کے بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو ہر قیمت پر ہم واپس لائیں گے۔ بس لوگوں، اب آپ کی مرضی ہے۔ اگر چوری، ڈکیتی، بدماشی، غنڈہ گردی اور کرپشن کا نظام، تو یہ تین پارٹیاں اس کے ماہر ہے، لیکن عدل، انصاف اور اللہ کا نظام پھر جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں ایک بار پھر جناب نظامی صاحب کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہنوں سے اپیل
کہ آپ بھی اسلامی نظام کا لمبردار بن کر لوگوں کو ووٹ کے لیے تیار کرے. اور بزرگوں اور جوانوں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ ووٹ دینا ترازو کے حق میں. یہ اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے لیے جہاد کی طرح ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ محترم جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. تمام احباب سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے